کے نزدیک ایک فضولی بھی نکاح کے دونوں جانبوں کا متولی بن جائے گا، نکاح درست ہو جائے گا، پھر دو فضولی ضروری نہیں، بشرطے کہ الگ الگ کلام سے ہو۔ لیکن اگر ایک کلام ہوگا تو پھر کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں مصنف نے اس مسئلے میں قید لگائی کہ فضولی نے کسی آدمی کی دو باندیوں کا نکاح ان کی رضامندی سے مولا کے اور شوہر کی اجازت کے بغیر کرایا ہو، تو شارح کہتے ہیں یہ جو شوہر کی اجازت ہے نا، یہ قید اتفاقی ہے، احتراجی نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت ہو یا نہ ہو، صورت مسئلہ اپنے حال پر برقرار ہے۔ یہاں تو مسئلہ بیان کیا کہ شوہر کو بھی پتہ نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر ہے، لیکن اگر شوہر کی اجازت ہو تب بھی دونوں باندیوں کا نکاح مولا کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔ مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے شوہر کی اجازت ہو یا نہ ہو، مسئلہ اپنے حال پر برقرار رہتا ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں مصنف نے جو متن میں قید لگائی ہے کہ بغیر اذن الزوج، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارح کہتے ہیں علامہ شمس الائمہ نے اپنے اصول میں بغیر اذن الزوج کی قید نہیں لگائی، کیونکہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مولا دونوں کو آزاد کر دے کلام متصل کے ساتھ، ہذہ حرۃ و ہذہ، لیکن اگر دونوں کو ایک ہی لفظ، الگ الگ لفظوں سے تھے، لیکن اگر دونوں کو ایک ہی لفظ سے آزاد کر دے اور یہ کہے کہ اعتقہما، میں ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، اگر مولا نے ایک ہی لفظ سے دونوں کو آزاد کر دیا باندیوں کو اور یہ کہہ دیا کہ اعتقہما، میں ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، تو دونوں کا نکاح، دونوں ایک ساتھ آزاد ہو گئی۔ جب دونوں ایک ساتھ آزاد ہو گئی تو یہاں پر آزاد پر باندی کا نکاح کا موقوف ہونا لازم نہیں آئے گا، اس لیے دونوں کا نکاح نافذ ہو جائے گا، دونوں کا نکاح نافذ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی باندی اور آزاد نہیں رہی، اس لیے دونوں کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ دونوں کا نکاح نافذ ہو جائے گا۔ کسی کا نکاح باطل نہ ہوگا، اس لیے کہ جمع بین الحرہ والامہ لازم نہیں آ رہا۔ جب جمع بین الحرہ والامہ لازم نہیں آ رہا تو دونوں کا نکاح نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اگر دونوں کو آزاد کر دے کلام متصل نہ ہو، پہلے والا مسئلہ متصل تھا الگ الگ لفظوں سے، ہذہ حرۃ و ہذہ، پھر کہا کہ دونوں کو ایک ہی لفظ سے آزاد کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو آزاد کر دے کلام منفصل کے ساتھ، مولا کہے ہذہ حرۃ اور پھر کہے کہ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد کہے ہذہ حرۃ، دونوں کو الگ الگ آزاد کر دے، کلام مفصول کے ساتھ ہو، منفصل کے ساتھ ہو، پھر شوہر کو دونوں کی نکاح شوہر کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر شوہر دونوں کی اجازت، نکاح کی اجازت دے دے یا ایک کی نکاح کی اجازت دے، تو جب جس ایک کی نکاح کی اجازت دے دے گا تو اسی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر دونوں کی نکاح کی اجازت دے گا تو پھر جس کو پہلے آزاد کیا ہے اس کے ساتھ نکاح نافذ ہو جائے گا اور دوسری کے ساتھ نکاح باطل ہو جائے گا۔ وہ جو دوسری کے لیے شوہر نے اجازت دی ہے نا، وہ اجازت اس کو لاحق نہ ہوگی، کیونکہ جب مولا نے دونوں کو کلام منفصل کے ساتھ آزاد کر دیا اور شوہر نے دونوں کی نکاح کی اجازت دی تو وہاں تو ترتیب وار ہے، پہلے ایک کو آزاد کیا پھر دوسرے کو، تو جب شوہر اجازت دے تو دونوں کی اجازت دے تو جو پہلی ہے اس کے ساتھ نکاح نافذ ہو جائے گا اور دوسری کے ساتھ نکاح باطل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ جمع بین الحرۃ والامہ لازم آ رہا ہے، جس کو پہلے آزاد کیا ہے اس کے نکاح نافذ ہونے کے بعد دوسری کو اجازت لاحق نہ ہوگی، اس لیے جمع بین الامۃ والحرہ لازم آئے گا، اس لیے دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب یہ دونوں نکاح ایک عقد میں ہو، دونوں باندیوں کا نکاح ایک عقد میں ہو، لیکن اگر دو عقدوں میں ہو اور پھر دونوں باندیوں کا مولا بھی ایک ہو، عقد دو ہو اور دونوں باندیوں کا مولا بھی ایک ہو، تو صورت مسئلہ بالکل یہی ہے۔
یعنی چاہے عقد ایک ہو یا دو ہو، دونوں باندیوں کا نکاح ایک عقد میں کرایا ہو یا دو عقدوں میں کیا ہو، اور دونوں باندیوں کا مولا ایک ہو، تو صورت مسئلہ بالکل یہی ہے۔ کلام الگ الگ کلام کے ساتھ آزاد کرے متصل، ہذہ حرۃ و ہذہ، تو پہلی کا نکاح نافذ اور دوسرے کے نکاح باطل ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں کو ایک لفظ سے آزاد کر دے تو اس صورت میں دونوں کا نکاح نافذ ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں کا نکاح کو الگ الگ کلام سے دونوں مولا دونوں کو الگ الگ کلام سے آزاد کر دے تو اور شوہر دونوں کی ایک ساتھ اجازت دے، پہلی کا نکاح نافذ اور دوسرے کا باطل ہو جائے گا۔ تو چاہے عقد ایک ہو یا عقد دو ہو اور دونوں باندیوں کا مولا ایک ہو تو صورت مسئلہ بالکل وہی ہے۔ لیکن اگر دونوں باندیوں کا مولا بھی الگ الگ ہو، عقد ایک ہو یا الگ الگ ہو، دونوں باندیوں کا مولا الگ الگ ہو اور ایک مولا اپنی باندی کو پہلے آزاد کر دے، تعاقب کے ساتھ آزاد کر دے، ایک مولا اپنی باندی کو آزاد کرے پھر اس کے بعد دوسرا مولا اپنی باندی کو آزاد کرے، تو اس صورت میں شوہر کی اجازت پر دونوں نکاح موقوف ہوں گے۔ اگر شوہر جس کی اجازت دے گا اس کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا، اور اگر دونوں کے ساتھ ایک ساتھ شوہر اجازت دے دے تو جس کو پہلے آزاد کیا گیا ہے اس کے ساتھ نکاح نافذ ہو جائے گا، دوسری کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ دونوں باندیوں کو علی التعاقب آزاد کیا گیا، تو دونوں کا نکاح شوہر کی اجازت پر موقوف۔ لہذا اگر شوہر جس کی اجازت دے وہ نکاح نافذ، اگر دونوں کی ایک ساتھ اجازت دے دے تو ظاہر بات ہے جس کو پہلے آزاد کیا ہے وہ آزاد ہو گئی، دوسری ابھی تک باندھی ہے، اس لیے جمع بین الحرۃ والامہ لازم آئے گا اور وہ ناجائز ہے، اس لیے دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا اور جس کو پہلے آزاد کیا ہے اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ اعتراض یہ کہ معترض کو یہاں ہذہ حرۃ و ہذہ جو مولا نے متصلاً کہا، معترض کو یہاں وہ ترتیب کے لیے نظر آ گئی ہے، اس لیے مصنف نے جواب دیا کہ یہاں وہ ترتیب کے لیے نہیں بلکہ یہاں ترتیب وہ سے ثابت نہیں ہوا، وہ کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ تکلم لسانی کی وجہ سے آیا ہے۔ چوتھا اعتراض ہے، اگر ایک آدمی دوسرے شخص کا نکاح کرا دے دو بہنوں سے ایک آدمی کا نکاح کرا دے دو عقدوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر، بہنیں راضی تھی، لڑکیوں کے رضامندی سے کسی آدمی کا نکاح کرا دے کوئی فضولی، لیکن شوہر کو پتہ نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اور دو عقدوں میں کر دے، پھر شوہر کو اطلاع مل جائے کہ آپ کی مبارک ہو نکاح کرا دیا گیا، دو بہنوں کے ساتھ آپ کا نکاح کرایا گیا دو عقدوں میں، مبارک ہو، تو شوہر کو تو پتہ نہیں تھا۔ جب شوہر کو اطلاع پہنچ گئی نکاح کی، شوہر نے کہا نکحت اجزت نکاح ہذہ و ہذہ، دونوں بہنیں سامنے آ گئی کہ ان کے ساتھ نکاح کرا دیا گیا آپ کا، دونوں کو دیکھا دونوں پٹاخہ تھی، تو شوہر نے کہا اجزت نکاح ہذہ و ہذہ، کلام متصل کے ساتھ کہا، کلام متصل کے ساتھ کہا اجزت نکاح ہذہ و ہذہ، لالچ بری بلا ہے، دونوں کی نکاح کی اجازت دی تو دونوں کا نکاح باطل ہو جائے گا، دونوں کا نکاح جمع بین الاختین لازم آنے کی وجہ سے دونوں کا نکاح باطل ہو جائے گا، اسے تو کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ مصنف کہتے ہیں یہ ایسے ہی باطل ہو جاتا ہے جیسے یہ کہے اجزت نکاحہما، جیسے ایک لفظ میں دونوں کی نکاح کی اجازت دینے سے جمع بین الاختین کی خرابی لازم آ رہی تھی، اس وجہ سے جیسے اس صورت میں دونوں کا نکاح باطل، ایسے ہی اجزت النکاح ہذہ و ہذہ کہنے سے بھی دونوں کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ معترض کہتا ہے دیکھو نا وہ مقارنت کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ مقارنت کے لیے، حالانکہ آپ لوگ تو کہتے وہ مقارنت کے لیے نہیں آتا، نہ ہی ترتیب کے لیے، عطف کے لیے ہے، جبکہ اس مسئلے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مقارنت کے لیے ہے، یعنی معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، اس لیے تو دونوں کا نکاح باطل ہو رہا ہے۔ جیسے ایک لفظ سے دونوں اجزت نکاحہما، دونوں کا نکاح ایک ساتھ کی اجازت دی، تو جیسے وہ دونوں ایک زمانے میں شریک ہے،
اسی طرح تو یہاں معطوف بھی معطوف علیہ کے ساتھ زمانے میں شریک ہو گیا. معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو یہ وہ کس کے لیے؟ مقارنت کے لیے. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ وہ مقارنت کے لیے نہ ہوتا تو پہلی کا نکاح نافذ ہو جاتا، دوسری کا نکاح باطل ہو جاتا اگر وہ مطلق عطف کے لیے. لیکن یہاں تو آپ کے ہاں دونوں کا نکاح باطل ہو جاتا ہے. ایسا ہی باطل ہوتا ہے جیسے کہ دونوں کی ایک ساتھ اجازت دینے سے باطل ہو جاتا ہے. معلوم ہوا آپ کے ہاں وہ مقارنت کے لیے. اعتراض آ گیا سمجھ میں؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ یہاں جو آپ کو مقارنت نظر آ رہی ہے، یہ مقارنت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مقارنت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ یہاں مقارنت اس وجہ سے ہے کہ یہاں اول کلام آخر کلام پر موقوف ہے. اول کلام آخر کلام پر موقوف ہے. اور آخر کلام میں جب اول کلام آخر کلام پر موقوف ہے اور آخر کلام میں ایسی چیز پائی گئی ہے کہ جس سے اول کلام تبدیل ہو، تو وہاں اول کلام آخر کلام پر موقوف ہوتا ہے. اور یہاں پر آخر کلام میں ایسی چیز پائی گئی ہے جس سے اول کلام تبدیل ہو رہا ہے، اس وجہ سے پہلی بہن کا نکاح دوسری بہن کے نکاح پر موقوف ہو گیا. اول کلام آخر کلام پر موقوف ہو گیا. اس لیے کہ جب کلام متصل ہو جیسے شرط میں ہوتا ہے، انت طالق کہتے ہی طلاق واقع ہو گئی، لیکن فوراً کہا ان دخلت الدار، طلاق تنجیز سے تعلیق کی طرف بدل گئی. اس لیے کہ کلام میں آخر کلام میں ایسی چیز پائی گئی کہ اول کلام بدل رہا ہے. لفلان علی الف، تو اس سے پتہ چلا کہ اس پر فلاں کے 1000 ہے. فوراً کہا الا 900 سوائے 900 کے. اب کتنے ہو گئے؟ آخر کلام سے اول کلام 1000 سے 100 تک بدل گیا. معلوم ہوا کہ جب کلام متصل ہو اور آخر کلام میں ایسی چیز پائی جائے، شرط ہو یا استثناء ہو یا ایسی چیز ہو کہ جس سے اول کلام بدل جاتا ہو، تو اس صورت میں اول کلام آخر کلام پر موقوف ہوتا ہے. اور پہلے گزر گیا کہ موقوف کا اور موقوف علیہ کا زمانہ ایک ہوتا ہے. جب دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے تو یہاں جب شوہر نے کہہ دیا اجزت نکاح ہذہ اور فوراً کہا وہذہ، تو آخری کلام دوسری بہن کے نکاح کی وجہ سے پہلی بہن کا نکاح تبدیل ہو گیا، صحت سے فساد کی طرف بدل گیا. اس لیے پہلی بہن کا نکاح دوسری بہن کے نکاح پر موقوف ہو گیا اور دونوں کا زمانہ ایک ہے. جب دونوں کا زمانہ ایک ہے، اس لیے کہ موقوف اور موقوف علیہ کا زمانہ ایک ہوتا ہے، اس لیے دونوں کا زمانہ ایک ہے. جب دونوں کا زمانہ ایک ہے تو ایک ہی زمانے میں دونوں بہنوں کے ساتھ نکاح کا جمع کرنا لازم آ رہا ہے. اور یہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کی وجہ سے یہ ناجائز ہے. جمع بین الاختین فی نکاح یہ ناجائز ہے ایک ہی زمانے میں. اس لیے جمع بین الاختین لازم آ گیا. جمع بین الاختین ناجائز ہے. تو یہ جو دونوں بہنوں کا نکاح باطل ہوا، یہ دونوں بہنوں کا نکاح اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مقارنت پر دلالت کرتا ہے، وہ کی وجہ سے ہے، بلکہ یہاں اول کلام یعنی پہلی بہن کا نکاح آخری کلام پر موقوف یعنی دوسری بہن کے نکاح پر موقوف ہوا. اس لیے تو دوسری بہن کے نکاح نے پہلی بہن کے نکاح کو صحت سے فساد کی طرف بدل دیا. معلوم ہو جب آخری کلام میں مغیر پایا جائے تو اس صورت میں اول کلام آخری کلام پر موقوف ہوتا ہے اور دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے. اس لیے یہاں دونوں بہنوں کا نکاح ایک وقت میں لازم آ گیا، جس کی وجہ سے دونوں کا نکاح کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. مصنف کہتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب کلام متصل کے ساتھ کہے اجزت نکاح ہذہ وہذہ، اور اگر کلام متصل نہ ہو منفصل ہو، پہلی بہن آ گئی اس نے کہا اجزت نکاح ہذہ، پھر وہ چلی گئی دوسری آ گئی، پھر فاصلے کے بعد کلام منفصل کے ساتھ کہا وہ اجزت نکاح ہذہ، تو اس صورت میں پہلی کا نکاح نافذ ہو جائے گا اور دوسری کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. کیونکہ پہلے کے نکاح کے نافذ ہونے کے وقت مزاحم نہیں پایا جا رہا تھا، کلام ایک نہیں تھا. جب مزاحم نہیں پایا جا رہا تھا تو اس وقت پہلی بہن کا نکاح نافذ ہو جائے گا اور دوسری کا آج جب اجازت دے رہا تھا تو پہلی کا نکاح ہو چکا، اس لیے مزاحم پایا جا رہا تھا، اس لیے دوسری کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. شارح کہتے ہیں یہ جو کلام منفصل کے ساتھ اجازت دے تو پہلی کا نکاح نافذ دوسرے کا باطل ہو جاتا ہے،
مصنف نے یہ مسئلہ جو ذکر کیا ہے یہ اس پہلے والے مسئلے کے ضمن میں ذکر کیا، تابع ہو کر ذکر کیا۔ معترض کا سوال اس پر نہیں ہے، کلام منفصل پر نہیں ہے، کلام متصل پر ہے۔ یہ ویسے مصنف نے تابع ہوتے ہوئے استطراداً ذکر کیا، تبعیت میں ذکر کیا، ورنہ معترض کا سوال کا تعلق اس مسئلے سے کلام منفصل کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں اگر اعتراضات سمجھ لے۔ وفی قولہ لغیر الموتوءۃ، شوہر کے قول غیر موتوء بیوی سے، اس قول میں ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق، شارح کہتے ہیں ماتن کے متن جواب سؤال مقدر، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، یرد علینا جو اعتراض اور سوال ہم پر ہوتا ہے، وہ اور وہ یہ کہ انہ اذا قال احد، کہ جب کوئی شخص کہے لامرأتہ الغیر الموتوءۃ، اپنی غیر موتوء بیوی سے کہے ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و طالق، فعند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تقع واحدۃ، ایک طلاق واقع ہو جائے گی، وعندہما ثلاث، اور صاحبین کے ہاں 3 واقع ہو جائے گی۔ معلوم ہوا ان الواو للترتیب عندہ، امام صاحب کے نزدیک وہ ترتیب کے لیے ہے، فیقع الاول منفردا، اس سے پہلی طلاق علیحدہ واقع ہو جائے گی، ولم يبق المحل للثانی والثالث، اور ثانی اور ثالث کے لیے محل باقی نہ رہا، والمقارنتی، یہ ترتیب پر للترتیب پر عطف ہے، عندہما یعنی وہ صاحبین کے ہاں یہ مقارنت کے لیے ہے، فیقع الکل دفعۃ واحدۃ، اس لیے سارے طلاقیں واقع ہو جائیں گی ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی مرتبہ میں، والمحل یقبلها، جبکہ محل اس کو قبول کرتا ہے، فاجاب، تو مصنف نے جواب دیا بان فی هذا المثال، اس مثال میں انما تطلق واحدۃ، ایک طلاق واقع ہونا، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک جو واقع ہوتی ہے، لأن، اس وجہ سے، لأن موجب هذا الکلام الافتراق، اس لیے کہ اس کلام کا مقتضا اور موجب وہ افتراق ہے، فلا يتغیر بالواو، اس لیے وہ افتراق اس واو کی وجہ سے تبدیل نہ ہوگا۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا موجبہ الاجتماع، اس کلام کا موجب اجتماع ہے، فلا يتغیر بالواو، اس لیے وہ اجتماع واو کی وجہ سے تبدیل نہ ہوگا، یعنی ان هذا الترتیب عندہ، یہ امام صاحب کے نزدیک یہ جو ترتیب ہے، والمقارنۃ عندہما، اور صاحبین کے ہاں یہ جو مقارنت ہے، لم یجئ من الواو، یہ واو کی وجہ سے نہیں آئی، بل من موجب الکلام، بلکہ کلام کے مقتضا کی وجہ سے ہے، فإن موجب الکلام عندہ الافتراق، اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک کلام کا مقتضا وہ افتراق ہے، علیحدہ علیحدہ طلاق ہے۔ اذ لو لم یکن کذالک، اگر اس طرح نہ ہوتا، افتراق موجب نہ ہوتا، لقالا، تو ضرور شوہر کہتا، لام تاکید کے لیے، ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، فاذا لم يقل ثلاثا، پر جب شوہر نے ثلاثا نہ کہا، بل قال، بلکہ کہا انت طالق و طالق و طالق، علم، معلوم ہوا، انہ قصد الافتراق، اس نے علیحدہ علیحدہ طلاق کا ارادہ کیا، فیقع کل منہا، اس چینل میں سے ہر ایک واقع ہو جائے گا، علیحدۃ، علیحدہ واقع ہو جائے گا، فیقع الاول، اس لیے پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، ولم یبق محل للثانی والثالث، اور دوسری تیسری طلاق کے لیے محل باقی نہیں رہا، وعندہم، اور صاحبین کے ہاں، موجب الکلام الاجتماع، کلام کا مقتضا یہ اجتماع ہے، لأنہ لو لم یکن کذالک، اس لیے کہ اگر اس کا مقتضا اجتماع نہ ہوتا، لما علق الثلاث کلہ بشرط واحد، تو ان سب کے سب تینوں کو، ان تین کو وہ ایک شرط پر معلق نہ کرتا، ان سب تینوں کو ایک شرط پر معلق نہ کرتا، فإذا علقہ جملۃ، جب انہوں نے ان سب کو اکٹھے معلق کر دیا، وقع جملۃ واحدۃ، تو وہ سب واقع ہو جائیں گی ایک ہی دفعہ میں۔ ومال فخر الاسلام، وقد مال فخر الاسلام وصاحب التقویم، علامہ فخر الاسلام اور صاحب التقویم یہ مائل ہو گئے الی رجحان قولہما، صاحبین حضرات کے قول کے راجح ہونے کی طرف، فی وقوع الثلاث، 3 کے واقع ہونے میں۔ شارح کہتے ہیں وہذا کلہ، یہ سب اس وقت ہے، اذا قدم شرطا، کہ جب شوہر شرط کو مقدم کرے، وَإِنْ أَخَّرَ، اور اگر شرط کو مؤخر کرے، بِأَنْ قَالَ، اس طور پر کہ کہے أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، يَقْعُ الثَّلَاثُ اتفاقاً،
تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی بالاتفاق. لأنه وجد فی آخر الکلام ما، اس لیے کہ کلام کے آخر میں ایسی چیز پائی گئی یغیر اولہ کہ جو اول کلام کو تبدیل کر دیتا ہے، وہو الشرط، اور وہ مغیر وہ شرط ہے. فتوقف الاول علی آخرہ، اس لیے اول کلام آخر کلام پر موقوف ہو گئی. فیقعن جملتاً، اس لیے وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی ایک ہی مرتبہ میں اکٹھے. وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْتُوَةِ، اور جب شوہر غیر موتوہ بیوی سے کہے انت طالق و طالق و طالق انما تبین بواحدۃ، تو وہ ایک ہی سے بائنہ ہو جائے گی. شارح کہتے ہیں ماتن کا متن جواب سوال آخر، یہ ایک دوسرے سوال کا جواب ہے. علی علمائنا، جو سوال ہمارے علماء پر ہوتا ہے. وہ ہوا، اور وہ سوال یہ ہے ان یقال کہ کہا جائے اذا نجز الطلاق بدون شرط، جب طلاق کو تنجیزاً واقع کر دے بغیر شرط کے، لغیر الموتوۃ غیر موتوہ بیوی کو، بأن یقول اس پر کہتا ہے انت طالق و طالق و طالق. فعلماؤنا الثلاثۃ، تو ہمارے تینوں علماء اتفقون نے اتفاق کیا علی اس بات پر انہ تقع الواحدۃ ہا ہونا، یہاں پر ایک طلاق واقع ہوگی. ففہم انہ للترتیب عند الکل، تو یہ بات سمجھی گئی ہے کہ سب کے ہاں یہ یہاں وہ ترتیب کے لیے ہے. فاجابہ، تو مصنف نے جواب دیا بأن فی هذه المسألة، کہ اس مسئلے میں انما تبین بواحدۃ، وہ ایک طلاق سے بائنہ ہوتی ہے. لأن الاول وقع قبل التکلم بالثانی والثالث، اس لیے کہ پہلی طلاق واقع ہو گئی ہے دوسری اور تیسری کے تکلم کرنے سے پہلے. فسقطت ولایتہ، اس لیے شوہر کا اختیار ساقط ہو گیا. لفوت محل التصرف، محل تصرف کے فوت ہونے کی وجہ سے. یعنی ما جاء الترتیب من الواو، یعنی ترتیب واو کی وجہ سے نہیں آئی، بل من التکلم اللسانی، بلکہ زبانی تکلم سے آئی ہے. لأن الانسان لا يقدر ان يتكلم بثلاث كلمات دفعة واحدة، اس لیے کہ انسان ایک ہی دفعہ میں 3 کلمات کے تکلم پر گفتگو کرنے پر قادر طاقت نہیں رکھ سکتا. فإذا تكلم بالأول، پر جب اس نے پہلے کا تکلم کر لیا، ووقع الفراغ عنہ، اور اس سے فراغت واقع ہو گئی، لم يبق المحل للثاني والثالث، تو دوسری طلاق اور تیسری طلاق کے لیے محل باقی نہ رہا. بدلیل، دلیل یہ ہے، بدلیل انہ، اس دلیل کی وجہ سے، انہ لو قال، اگر وہ کہے بلا واو، بغیر واو کے کہے انت طالق طالق طالق، تبین بالاول بالاتفاق، تو بالاتفاق پہلی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی. فعلم، معلوم ہوا انہ لا مدخل للواو فیہ، اس مسئلے میں واو کا کوئی دخل نہیں ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یقع الثلاث، تین طلاقیں واقع ہو جائے گی. فیما نحن فیہ، اس مسئلے میں جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، یعنی جب وہ کے ساتھ ہو. لأن الجمع، ان کی دلیل، لأن الجمع بحرف الجمع، اس لیے کہ وہ جمع جو حرف جمع کے ساتھ ہو، کالجمع بلفظ الجمع، یہ اس جمع کی طرح ہے جو لفظاً جمع ہو. وإذا زوج امتین، جب کوئی آدمی فضولی 2 باندیوں کا نکاح کرا دے، من رجل، کسی آدمی سے، بغیر، کسی آدمی کی 2 باندیوں کا نکاح کرا دے، بغیر اذن مولاہما، ان دونوں باندیوں کے مولا کی اجازت کے بغیر، و بغیر اذن الزوج، اور شوہر کی اجازت کے بغیر. ثم قال مولا، پھر مولا کہے ہذہ حرۃ و ہذہ متصلا، پھر مولا متصلا ہذہ حرۃ و ہذہ کہے. شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن جواب سوال آخر علی علمائنا، یہ ایک دوسرے سوال کا جواب ہے جو ہمارے علماء پر ہوتا ہے. اور وہ ہوا، اور وہ سوال یہ ہے انہ اذا زوج فضولی امتین لشخص، کہ جب کوئی فضولی کسی آدمی کی 2 باندیوں کا نکاح کرا دے، من رجل آخر، ایک دوسرے شخص سے، سواء کان بعقد او بعقدین، برابر ہے کہ یہ دونوں نکاح ایک عقد میں ہو یا 2 عقد میں ہو. بغیر اذن الزوج و بغیر اذن مولا کلیہما، شوہر اور مولا دونوں کی اجازت کے بغیر. فقال المولا، پھر مولا کہے ہذہ حرۃ و ہذہ، بکلام متصل، کلام متصل کے ساتھ کہے. فإنہ یبطل النکاح الثانیۃ بالاتفاق، تو اس سے دوسری کا نکاح بالاتفاق باطل ہو جائے گا. بیننا، ہمارے ہاں اس میں اتفاق ہے. معترض کہتے ہیں فعلم، معلوم ہوا ان الواو للترتیب، وہ ترتیب کے لیے ہے.
وَإِلَّا اگر یہ ترتیب کے لیے نہ ہوتا لَصَحَّ نِكَاحُهُمَا تو دونوں کا نکاح صحیح ہو جاتا. فَأَجَابَ تو اس کا جواب مصنف نے دیا بِأَنَّ فِي هَذَا الْمِثَالِ اس مثال میں انما یبطل نکاح الثانیۃ دوسری کا نکاح باطل ہو جاتا ہے لأن عتق الاولی اس لیے کہ پہلے کا آزاد ہونا یبطل محلیت الوقف فی حق الثانیۃ وہ دوسری باندی کے حق میں موقوف ہونے کے محل کو باطل کر دیتا ہے. فبطل الثانی قبل التکلم بعتقها اس لیے دوسری کا نکاح اس کے آزادی کے تکلم کرنے سے پہلے وہ باطل ہو گیا. یعنی ان هذا الترتیب ایضا لم یجئ من الواو اس مسئلے میں بھی جو ترتیب ہے یہ ترتیب واو کی وجہ سے نہیں آئی بل من الکلام بلکہ کلام کی وجہ سے آئی ہے. لأن نکاح الامتین کان موقوفا علی اجازت المولا اس لیے کہ دونوں باندیوں کا نکاح یہ مولا کی اجازت پر موقوف تھا و اجازت الزوج جمیعا اور شوہر دونوں کی اجازت پر موقوف تھا. فاذا اعتق المولا الاولى پس جب مولا ان میں سے پہلے کو آزاد کر دے اولا سب سے پہلے کانت الثانیۃ موقوفتاً تو یہ دوسری نکاح یہ موقوف ہو جائے گی والاولی نافذتاً اور پہلی نافذ ہو جائے گی. فلازم تو لازم آ گیا لازم آ جائے گا ان یتوقف نکاح الامۃ کہ باندی کا نکاح علی الحرۃ آزاد پر موقوف ہونا لازم آئے گا. وہو غیر جائز اور یہ جائز نہیں ہے ایسا ہی جائز نہیں ہے کما ان نکاحها علی الحرۃ غیر جائز جیسے کہ آزاد پر اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. فلم یبق للثانیۃ محل توقف اس لیے دوسری باندی کے حق میں موقوف ہونے کا توقف کا محل یہ باقی نہ رہا الا یہاں تک کہ ان یتکلم بعتقها کہ وہ اس کے آزادی کا تکلم کرتا ویقول اور وہ کہتا وہذہ اس کے لیے محل توقف باقی نہ رہا. شارح کہتے ہیں وہذا کلہ اذا قبل فضولی آخر من جانب الزوج یہ سب اس وقت ہے کہ جب دوسرا فضولی شوہر کی جانب سے اس نکاح کو قبول کرے. لأن الفضولی الواحد لا يتولى طرفي النکاح اس لیے کہ ایک فضولی نکاح کے دونوں جانبوں کا دونوں طرفوں کا متولی اور ذمہ دار نہیں بن سکتا. وقیل اور کہا گیا اذا تکلم الفضولی الواحد کہ جب ایک فضولی تکلم کر لے بکلامین دو کلاموں کے ساتھ بان قال اس طور پر کہ کہے زوجت فلانتا من فلان میں نے فلان کا نکاح فلان سے کرا دیا وقبلت منہ اور اس کی طرف سے شوہر کی طرف سے میں نے قبول کیا تو یہ توقف یہ نکاح موقوف ہو جائے گا. ولا یبطل اور باطل نہ ہوگا. وقیل اور کہا گیا لا حاجت الی قولہ بغیر اذن الزوج اس مسئلے میں بغیر اذن زوج کے قول کی ضرورت نہیں. لأن حکم المسألة لا يتوقف علیہ اس لیے کہ اس مسئلے کا حکم یہ شوہر کی اجازت پر موقوف نہیں ہوتا. ولہذا لم یقیدہ شمس الائمہ بہذا القید اس وجہ سے علامہ شمس الائمہ نے اپنے اصول میں اس قید کے ساتھ مقید نہیں کیا. وَإِنْ آتَقْهُمَا الْمَوْلَى بِلَفْظٍ وَاحِدٍ اور اگر مولا ان دونوں باندیوں کو ایک ہی لفظ سے آزاد کر دے بِأَنْ قَالَ اس طور پر کہ کہے اُعْتِقُهُمَا میں ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں لا يبطل نکاح واحد منہما تو ان دونوں میں سے کسی کا نکاح باطل نہ ہوگا. لعدم تحقق الجمع بین الحرۃ والامہ حرہ اور امہ کے درمیان آزاد اور باندی کے درمیان جمع کے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے. وَإِنْ آتَقَهُمَا بِكَلَامٍ مَفْصُولٍ اور اگر مولا ان دونوں باندیوں کو کلام منفصل کے ساتھ آزاد کر دے فَأَجَازَ الزَّوْجُ نِكَاحَهُمَا اور شوہر ان دونوں کی نکاح کی اجازت دے او واحدۃ منہما یا ان میں سے ایک کی نکاح کی اجازت دے جاز نکاح المعتقۃ الاولی تو پہلے آزاد شدہ کا نکاح جائز ہو جائے گا. وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ اور دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا. فلا تلحقه الاجازت اس لیے دوسرے کے ساتھ شوہر کی اجازت یہ لاحق نہ ہوگی. هذا اذا كان النکاحان فی عقد واحد شارح کہتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب یہ دونوں نکاح ایک ہی عقد میں ہوئے ہوں. فاما اذا كانا فی عقدین رہی وہ صورت کہ جب یہ دونوں نکاح دو عقدوں میں ہوئے ہوں. فان كان مولا الامتین واحدا پس اگر دونوں باندیوں کا مولا ایک ہوگا فالحکم کما ذکرنا تو حکم ایسا ہی ہے جیسے ہم نے ذکر کر دیا تینوں صورتوں میں. وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ
اور اگر دونوں باندیوں کا مولا دو ہوں، فَأُعْتِقَتِ الْأَمَتَانِ عَلَى التَّعَاقُبِ، اور دونوں باندیوں کو آزاد کر دیا گیا ہو پے در پہ تعاقب کے ساتھ، فَالنِّكَاحَانِ مَوْقُوفَانِ، تو یہ دونوں نکاح موقوف ہوں گے، فَأَيُّهُمَا أَجَازَ الزَّوْجُ، شوہر ان میں سے جس کی بھی اجازت دے جازہ وہ نکاح جائز ہو جائے گا، وَإِنْ أَجَازَهُمَا مَعًا، اگر شوہر ایک ساتھ دونوں کی اجازت دے گا، جاز نکاح المعتقۃ الاولی، تو ان میں سے پہلے آزاد کردہ کا نکاح جائز ہو جائے گا۔ وَإِذَا زَوَّجَ رَجُلًا، اگر کوئی کسی آدمی کا نکاح کرا دے کسی آدمی سے، وَإِذَا زَوَّجَ رَجُلًا، اگر کوئی آدمی نکاح کرا دے کسی کا، اختین دو بہنوں سے، فی عقدین دو عقدوں میں، بغیر اذن الزوج شوہر کی اجازت کے بغیر، فبلغہ الخبر، اور پھر شوہر کو خبر پہنچ جائے نکاح کا، فقال، اور شوہر کہے، اجزت نکاح ہذہ و ہذہ، بطلا، تو یہ دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے، ایسے ہی باطل ہوں گے کما اذا اجازہما معا، کہ جیسے وہ ان دونوں کی ایک ساتھ اجازت دے، وَإِنْ أَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا، اور اگر وہ ان دونوں کی اجازت دے دے الگ الگ کر کے، بطل نکاح الثانیۃ، تو دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں ماتن کہ متن ہذا ایضاً جواب سوال مقدر، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، یرد علینا، جو ہم پر ہوتا ہے، وہ ہوا، اور وہ یہ کہ انہ اذا زوج احد رجلا، کہ جب کوئی آدمی دوسرے آدمی کا نکاح کرا دے، اختین دو بہنوں کے ساتھ، معاً ایک ہی وقت میں، ایک ساتھ، فی عقدین دو عقدوں میں، فبلغ الزوج خبر النکاح، مفعول مقدم، اور پھر شوہر کو نکاح کی خبر پہنچ جائے، فإن اجازہما الزوج بکلام موصول، پس اگر شوہر ان دونوں کی اجازت دے کلام متصل کے ساتھ، وقال، اور کہے، اجزت النکاح ہذہ و ہذہ، بطل النکاحان، تو دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے، ایسے ہی باطل ہوں گے کأنہ اجازہما معا، گویا کہ اس نے دونوں کی اجازت دی ہے ایک ساتھ۔ فہذا یدل، معترض کہتے ہیں یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے علی اس بات پر، ان الواو للمقارنۃ، کہ یہ واو مقارنت کے لیے ہے، وان اجازہما الزوج بکلام مفصول، اور اگر شوہر ان دونوں کی نکاح کی اجازت دے کلام منفصل کے ساتھ، بطل النکاح الثانیۃ، تو دوسری بہن کا نکاح باطل ہو جائے گا، بلا شبہۃ، بغیر کسی شک و شبے کے۔ شارح کہتے ہیں یہ مسئلہ وہذا استطرادی، یہ ضمنی مسئلہ ہے، للاول، پہلے کے، فاجاب، تو شارح کہتے ہیں مصنف نے جواب دیا، بان فی هذه الصورت، اس صورت میں، انما بطل النکاحان کلاہما، دونوں کے دونوں نکاح باطل ہو گئے، لا لان الواو للمقارنۃ، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ مقارنت کے لیے ہے، بل لان صدر الکلام یتوقف علی آخرہ، بلکہ اول کلام یہ آخری کلام پر موقوف ہو گیا، اذا کان، لأن اول کلام آخری کلام پر موقوف ہے، اذا کان فی آخرہ، جب آخری کلام میں ایسی چیز ہو، ما، ایسی چیز ہو، یغیر اولہ، کہ جو اول کلام کو تبدیل کر دیتا ہو، کالشرط والاستثناء، جیسے کہ شرط اور استثناء ہے، اذا تأخر فی الکلام، کہ جب یہ شرط اور استثناء کلام میں مؤخر ہو، یکون اول الکلام موقوفا علیہما، تو یہ اول کلام ان دونوں پر، شرط اور استثناء دونوں پر موقوف ہو جاتا ہے، لأنہما مغیران، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں تبدیل کرنے والے ہیں، مغیر ہیں، فکذالک ہاں ہونا، اسی طرح یہاں پر بھی، نکاح الاخت الاخیرۃ، آخری بہن کی نکاح دوسری بہن کی، یغیر اولہما، یہ پہلی بہن کی نکاح کو تبدیل کر دیتی ہے، اذ یلزم الجمع بین الاختین، اس لیے کہ جمع بین الاختین لازم آتا ہے، بسبب تزویج الاخیرۃ، آخری یعنی دوسری کی نکاح کی وجہ سے، فلذا توقف اول الکلام علی آخرہ، اس لیے اول کلام آخری کلام پر موقوف ہو گیا، فلا جرم یقترنان فی الزمان، تو یقیناً پھر وہ دونوں مل جائیں گے ایک ہی زمانے میں، پھر وہ دونوں مل جائیں گے زمانے میں، دونوں کا زمانہ ایک ہو جائے گا۔ وہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ عبارت ختم ہو گئی، کچھ پتہ چلا؟ چلو شکریہ۔